بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز میں اور میری بیوی کھانا کھا رہے تھے کہ باتوں ہی باتوں میں میری بیوی کہنے لگی کہ گھر میں بہت سارا ایسا سامان ہے جو مجھے وقت آنے پر استعمال کرنا ہوتا ہے اور ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا تم میرے لیے باورچی خانے کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا سکتے ہو جس میں یہ تمام کار کباڑ رکھ دوں؟ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن میری جیب میں فی الحال گنجائش نہیں تھی کہ میں اس کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ میں نے اس سے 3 مہینے کا وقت مانگا اور ان 3 مہینوں میں نے اپنے کام کے وقت کو دگنا کر دیا اور اپنی بیوی کی خواہش پورے کرنے کا پورا عزم کر لیا۔ جیسے ہی 3 مہینے مکمل ہو گئے، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے مزدور بلا لیے۔ کچھ دنوں میں ہی میں نے باورچی خانے کے سامنے اس کی مرضی کے مطابق ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیا۔ میں روزانہ معمول کے مطابق کام پر جاتا تھا، مگر اس روز کمرہ بنوانے کے بعد سے مجھے اپنی بیوی کا رویہ اپنے ساتھ کچھ غیر معمولی سا محسوس ہونے لگا۔ وہ کافی چڑچڑی رہنے لگی تھی اور اکثر میں نے اسے اکیلے میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میرا دھیان ہرگز اس جانب نہیں گیا تھا۔ اس کے رویے کی وجہ وہ چھوٹا سا کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان کبھی بھی کسی بھی بات پر اتنے سالوں میں لڑائی نہیں ہوئی، حالانکہ ہمارے ہاں اولاد بھی نہیں تھی، تو بھی نہ کبھی میں نے اسے تانا دیا اور نہ ہی کبھی میری بیوی نے اس بات پر ناشکری کا اظہار کیا۔ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے ہم بے حد خوش تھے۔ میں اپنی کم تنخواہ میں بھی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کبھی اسے گجرے لا کر دیتا تھا تو کبھی ہم باہر گھومنے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں اسے نہ گھومنے پھرنے کا شوق تھا، نہ ہی وہ مجھ سے اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائش کیا کرتی تھی۔ میں بہت فکر مند تھا۔ ایک روز میں نے اسے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھلاتا ہوں۔ میرے بہت منانے کے بعد وہ میری بات مان گئی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کے رویے کی وجہ اس کی کوئی پریشانی بتائی۔ میں بہت پریشان تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ میری بیوی کو بہت پریشانی لگ گئی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مجھے لگا یہ پریشانی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں دوبارہ تمہارا علاج کروانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب مجھے کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات سے بہت حیران ہوا تو میں نے غصے میں آ کر اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میرے پاس بچہ پالنے کا وقت نہیں ہے۔ میں اور حیران ہو گیا کہ اس چھوٹے سے گھر میں اسے کھانے پکانے کے علاوہ اور چھوٹی موٹی صفائیوں کے علاوہ بھلا کیا کام ہو سکتا ہے۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے دفتر جاتے ہوئے کہا کہ آج میں گھر پر جلدی آ جاؤں گا اور ساتھ میں میرے کچھ دوست بھی ہوں گے، تو تم چائے کا بندوبست کر لینا۔ میری اس بات پر میری بیوی مجھ سے بہت ناراض ہوئی اور ہم میں جو کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اس بات پر ہم خوب لڑے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ میں اپنے کسی دوست کو چائے پر لایا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو چائے پہ بلایا ہے اور میری بیوی نے چائے کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا بندوبست بھی کیا ہوتا تھا۔ لیکن آج خلاف معمول میری بیوی کی اس بات پر میں بہت حیران ہوا۔ نہ جانے اسے میری جلدی آنے سے پریشانی تھی یا پھر میرے دوست کے ساتھ آنے پر یا پھر ہمارے لیے چائے کے اہتمام پر۔ بہرحال میں نے اس روز جلدی آنے کا اور اپنے دوست کو ساتھ لانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ کئی دنوں تک ہم میں ناراضگی رہی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میری بیوی کا رویہ کیوں بدلتا جا رہا تھا۔ ایک روز مجھے سخت بخار ہو گیا تو میں کام پر جانے کے بھی بالکل قابل نہیں رہا۔ اتنے میں میری بیوی نے میری خوب خدمت کی، لیکن وہ مجھے کچھ پریشان سی لگتی تھی۔ زیادہ تر وقت کچن میں گزارا کرتی تھی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کبھی اس کی مدد کرواتا۔ وہ میری بہت خدمت کرتی تھی۔ ایک روز میں غسل خانے کی جانب جا رہا تھا تو دیکھا کہ میری بیوی باورچی خانے کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہی ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ بہت پوچھنے کے باوجود بھی اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور کہا کہ بس دل پریشان ہو رہا ہے۔ مجھے لگا وہ میری بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگلے روز میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ ایک دم سے کھانسی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کچھ سرگوشیوں کی آواز سنی۔ میں بہت حیرت میں آ گیا کہ آخر میری بیوی اور میرے علاوہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، تو یہ آوازیں، یہ سرگوشیاں کس کی ہیں؟ میری بیوی کس سے باتیں کر رہی ہے؟ میں بہت پریشان تھا۔ میں اٹھ کر باورچی خانے کی جانب گیا، لیکن مجھ سے زیادہ چلا نہ گیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا صرف وہم ہے۔ ان کچھ دنوں میں نے اسے بہت سی مرتبہ صبح باورچی خانے کے سامنے بنائے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن میری بیوی نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ ایک روز میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے گیا تو میں نے وہاں اپنی بیوی کو نہیں پایا۔ میں باورچی خانے سے باہر آ کر اسے ڈھونڈنے ہی لگا تھا کہ وہ باورچی خانے کے سامنے بنے ہوئے کمرے سے نکلی اور مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی۔ اس کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ گیا۔ مجھے لگا کہ ایسی کیا بات ہے۔ اس وقت مجھے بہت عجیب لگا
کیونکہ میں نے جب بھی اسے باورچی خانے کے سامنے بنائے ہوئے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام سے ہی اس کمرے میں جاتی ہے، لیکن آج اس کے ماتھے کے پسینے نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے سوچنے پر اس نے بتایا کہ وہاں سامان رکھنے گئی تھی۔ میں نے بات کو وہی ختم کر دیا۔ میں اپنی بیوی سے اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری بیوی میری بہت خدمت کرتی تھی۔ میری بیوی نے میری خدمت کر کے میرا دل جیت لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب میں دفتر کے لیے اٹھا تب بھی بیوی کو کمرے میں نہیں پایا۔ میں نے سوچا کہ وہ باورچی خانے میں میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوگی۔ جب میں باورچی خانے میں گیا تو وہ بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے غسل خانہ اور گھر کا ایک کونا کونا چھان مارا، مگر میری بیوی کہیں موجود نہیں تھی۔ ابھی میں گھر سے باہر پریشانی کی حالت میں نکلنے ہی والا تھا، کچھ آوازیں میرے کانوں میں سنائی دی۔ مجھے وہ آواز سمجھ نہیں آئی، لیکن اتنا سمجھ آیا یہ آوازیں اسی غیر معمولی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہاں اندر سے لاک لگا ہوا تھا۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میں کمرے میں آیا ہی تھا کہ میری بیوی میرے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سامان سیٹ کرنے کی خاطر اس کمرے میں موجود تھی۔ اب کی دفعہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اس کمرے میں کچھ آوازیں سنی ہے، کیونکہ میں اس بات کی کھوج لگانا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے جو بار بار میری بیوی اس کمرے میں موجود ہوتی ہے، اور ایسی کون سی آوازیں ہیں جو مجھے پریشان کری جا رہی ہیں۔ میں دن رات اسی پریشانی میں گلتا جا رہا تھا۔ یہ پریشانی مجھے کھائے جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں پتا اور میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر جب اپنے دوست سے کیا تو وہ مجھے قریب ہی ایک بابا کے پاس لے کر گیا۔ اس نے کہا کہ بابا تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جو عام انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ جب بابا سے تمام تفصیل بیان کی تو انہوں نے کچھ دن کا وقت دے کر مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی سایہ ہے، اور وہ آوازیں انسانوں کی نہیں، آسیبوں کی ہیں۔ پہلے پہل تو میں نے بابا کی بات کا اعتبار کر لیا، لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی آسیب کی آواز ہے۔ اب یہ اکثر ہوتا تھا کہ جب بھی میری بیوی چھپ کر اس کمرے میں جاتی تو میں اس کا پیچھا کرتا تھا، لیکن سرگوشیاں اتنی ہلکی ہوا کرتی تھی کہ مجھے کوئی آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور میں چھپ کر اپنی بیوی کا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی سے اس بات کے لیے سوال کروں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی نے میری آواز بند کروا دی ہے، اور میں کبھی اسے اس بات کے بارے میں نہیں پوچھ پاؤں گا۔ آخر وہ کیا تھا جو مجھے پریشان کیا جا رہا تھا؟ مجھے اپنے اس دن کے پیسے پر بہت ملال محسوس ہو رہا تھا کہ اس دن میں نے اپنی بیوی کی بات مانی تھی کہ اسے کمرہ بنوا دوں۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی کسی خاص شکنجے میں آ گئی ہے، کبھی مجھے لگتا تھا میری بیوی اس دنیا میں انسانوں جیسی نہیں ہے، اور کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی ایک بدچلن عورت ہے جو مجھ سے چھپ چھپ کر اس کمرے میں کسی سے ملتی ہے۔ لیکن میں کبھی ایک فیصلے پر قائم ہی نہیں رہتا تھا کہ کسی بھی بنیاد پر اپنی بیوی پر کوئی الزام لگاؤں۔ کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی 24 گھنٹے اس دروازے کی پہرے داری کر رہی ہوتی ہے۔ جب بھی میں اس طرف جاتا تھا میری بیوی کسی نہ کسی بات کے بہانے مجھے ٹال دیتی تھی، یا مجھے اس جانب میرا دھیان ہٹا دیتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ اب میرے ذہن پر وہ کمرہ اور اس دروازے کو کھولنا طاری ہو چکا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں اپنی بیوی کو اس بات کے معاملے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کھوج لگانا چاہتا تھا اور اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے زندگی میں خود کو اس سے زیادہ بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی بہت غصہ آتا تھا، دل چاہتا تھا کہ سب کچھ ختم کر دوں اور بیوی کو طلاق دے دوں اور اس کے سارے کالے کرتوت سامنے لے کر آؤں، مگر میں پریشان تھا۔ میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ ایک روز میں نے منصوبہ بنایا کہ میں دفتر نہیں جاؤں گا اور پورا دن اپنی بیوی کی حرکت پر نظر رکھوں گا۔ اس روز میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے اسے آرام کرنے کی نصیحت کی اور خود تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے روانہ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے بیوی سے کہا تھا کہ تم پلنگ سے کھڑی نہیں ہونا، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ باہر کے دروازے کے پاس ایک الماری رکھی تھی، میں اس کے پیچھے چھپ گیا کہ میری بیوی کو محسوس بھی نہ ہو کہ میں اس گھر میں موجود ہوں۔ اس نے اٹھ کر ناشتہ بنایا اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ناشتہ لے کر اس بند کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر جاتی ہے، اور وہ دروازے کو تالا لگائے رکھتی تھی۔ جب میں نے اسے اس تالے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنا قیمتی زیور بھی اسی کمرے میں چھپا رکھا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چور آ گیا تو وہ تو اس کمرے کو کاڑ کباڑ کا کمرہ سمجھے گا اور اس کمرے کی جانب اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر ناشتہ لے گئی۔ میں 2 لوگوں کا ناشتہ دے کر بہت حیران ہوا، اور چائے کے 2 کپ دے کر میرے تجسس میں اور اضافہ ہو گیا۔ میرے گھر میں موجود ہونے کے باوجود
میری بیوی نے کسی اور کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں غصے سے کھول رہا تھا کہ ایسا کون تھا جسے وہ رات دن اپنے ساتھ رکھتی ہے اور مجھ سے بھی زیادہ مقدم سمجھتی ہے۔ میں اندر ہی اندر تلملا رہا تھا اور مان چکا تھا کہ میری بیوی ایک بد چلن عورت ہے جس نے میرے ہوتے ہوئے کسی آدمی سے رشتہ رکھا ہے۔ میں جو اتنے عرصے سے یہ سمجھتا رہا تھا کہ میری بیوی یا تو کسی حسیب کے سائے میں ہے یا اور کوئی معاملہ، اب مجھے اپنی بیوی سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے پیر کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن قدم اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ اس الماری سے لے کر بند کمرے کے دروازے تک کا سفر مجھ سے طے نہیں ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اور کسی نے سر سے آسمان بھی چھین لیا ہے۔ اپنے آپ کو اس بڑی دنیا میں بے بس اور مجبور آدمی خود کو سمجھنے لگا تھا۔ یہ کچھ منٹ مجھ پر اتنے بھاری تھے کہ لگتا تھا کہ یا تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا یا پھر بیوی کو جان سے مار دوں گا۔ یہ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے ان چند قدموں کا سفر کیسے طے کیا۔ ابھی میں کمرے کے دروازے پر پہنچا اور میرے ہاتھ جو پسینے میں شرابور تھے، میرا پورا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور میں دروازے کو کھولنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو جنبش دے رہا تھا کہ دوبارہ سے سرگوشی میرے کانوں میں آئی۔ میں اپنے حواس میں نہیں تھا۔ مجھے تو یہ سرگوشیاں پہلے بھی سمجھ نہیں آتی تھی، تو میں نے دروازہ کھولتے ہی ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی بیوی کو پکارا، الینا! مگر یہ کیا؟ یہ منظر دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں جو ابھی تک اپنی بیوی کو طلاق کے 3 لفظ سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا کہ اب مجھ سے ایک منٹ بھی وہ برداشت نہیں تھی۔ اگلے ہی سیکنڈ میں اپنے ارادے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ کس کے لیے ناشتہ لے کر گئی ہے اور اس کے ہاتھ میں جس کے لیے نوالا ہے اور جس نے اس نوالے کو کھانے کے لیے اپنا منہ کھول رکھا ہے، وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ میں الینا کو کتنا غلط سمجھ رہا تھا، کبھی اسے جادو ٹونے والی عورت تو کبھی میں اسے بد چلن سمجھا۔ ایک جانب میری چیخ کی آواز سن کر الینا کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور میری سوتیلی ماں جو مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدم زمین میں گاڑ دیے ہیں۔ اپنے آپ کو نہ زندہ انسانوں میں پا رہا تھا اور نہ ہی مردوں میں۔ الینا اتنے عرصے سے میری ماں کو بند کمرے میں چھپائے اس کی خدمت کیے جا رہی تھی، جو کہ میرا فرض تھا، مگر میں اپنے فرض سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو کبھی بھی اپنی ماں ماننے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے تو وہ شروع سے ہی قبول نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کی موت کی وجہ بھی میری سوتیلی ماں ہی ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے ذہن سے کچھ باتیں بالکل بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی اور میں اپنی سوتیلی ماں کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میری بیوی نے کئی دفعہ مجھے دبے لفظوں میں سمجھایا تھا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے، چاہے وہ پالنے والی ماں ہو یا چاہے پیدا کرنے والی، لیکن اس بات پر میری شدید ناراضگی نے میری بیوی کو اس بات پر اصرار نہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ الینا یہ بات جانتی تھی کہ میں اپنی ماں سے بہت بدظن ہوں اور میری سوتیلی ماں بہت مجبوری میں الینا سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ انہیں میرے باپ کی مرنے کے بعد مکان مالک نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی گھر رہنے کو نہیں تھا۔ الینا رحم دل عورت تھی، میری ماں کو اپنی ماں جیسا سمجھتی تھی، لیکن گھر میں نہ چاکی نہ ہو، گھر میں جھگڑے نہ ہو، اس وجہ سے اس نے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی اور میری مجبور ماں کو اپنے گھر میں جگہ بھی دی۔ وہ بہت پریشانی کی حالت میں رہتی تھی کیونکہ وہ دونوں جانب سے پھنس چکی تھی۔ ایک جانب شوہر تھا تو ایک جانب اس کے دل میں رحم دلی کہ وہ میری ماں کو بھی اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی۔ الینا کا اتنا بڑپن دیکھ کر میں تو جیسے چلو بھر پانی میں ہی ڈوب مرا۔ الینا کو اور اپنی سوتیلی ماں کو اپنے بستر پر بٹھا کر میں نے ناشتہ کروا دیا اور تمام رودات سن کر میں اتنا رویا کہ الینا اور میری ماں کے چپ کروانے پر بھی میری ہچکیاں نہیں رک رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی آئے اور میرے ہاتھ کاٹ دے۔ ایسے لگتا تھا کہ میں چور ہوں، ایسا لگتا تھا کہ میں نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کا کردار ہونا ہی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اگر انسان کے دل میں نرم گوشہ ہو تو وہ الینا جیسے لوگوں کی طرح بڑپن دکھا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔